زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا ان آور پیور ڈسکشن گروپ، اور ان سے ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا معلومات لینے کا سلسلہ چل رہا ہے ریگارڈنگ تثلیث، اور آج اس گفتگو کا سیکنڈ پارٹ ہے. تو تثلیث میں نے سنا تھا ٹرینیٹی کو، اور یہ کرسچنس کے سے ہم بات چیت کیا کرتے تھے. تو کرسچینٹی کے 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی آج یہ تثلیث پہ بات کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ آخر یہ کاپی کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہے؟ پہلا سوال بتائیں محترم مفتی صاحب. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرینیٹی کے حوالے سے جو بھی آپ نے پوچھا ہے کہ مسلمان 2000 سال بعد بھی اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعد حمد و صلات میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں اگلی وائس میں. مختصراً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گروپ ممبران کو، آپ کو اور تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پروگرام آرگنائزر ناشی کا یہ سوال آیا ہے کہ خدا نے 2000 سالوں میں تثلیث کو ختم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ عیسائیوں کے حق میں چاہتا ہے؟ کوشچن مارک. بتائیں. شکریہ. ویسے مسلمانوں کو تو یہی کہنا چاہیے بھائی اللہ نے کر دیا یہ تو جو کچھ کیا. دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرینیٹی والا معاملہ ہے یہ 2000 سال کا معنی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب عیسائیوں میں ایک ہی خدا کا تذکرہ موجود ہے، اور اوپر میں ذکر بھی کر چکا ہوں اور انہی کی کتب سے حوالہ جات بھی دے چکا ہوں، جب خدائے وحدہ لا شریک اور یکتا یگانہ کا ذکر ان کی کتب میں ملتا ہے اور وہ اسی کو ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو چے معنی است کہ بھئی آپ کسی ایسے شخص یا فرد کو لے کر آ جائیں یا اسی نبی کو جس کے آپ ماننے والے ہیں اس کو اللہ کا جز بنا لیں، ظاہری اعتبار سے یا پھر باطنی یا روحانی اعتبار سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی چیز کسی چیز کا جز بنتی ہے، انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو سادہ سی مثال سے سمجھا رہا ہوں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انسان مرکب ہے اجسام کا، تو مختلف ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ انسان اپنی خواہشات کا بھی مرکب ہے، غصہ، خوشی، غمی وغیرہ یہ ساری. اب اگر کوئی شخص اس کے جسم کے ساتھ ریلیٹ ہے اور اس کے مزاج کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو، تو کیا یہ اس کے ساتھ ہونا، شامل ہونا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو یہی سمپل سی بات ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، تو جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر روحانی اعتبار سے اللہ کی ذات کے ساتھ متصل کر دینا یہ کس معنی پر ہوگا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، تو روحانی اعتبار سے کیا اللہ کے ہم مزاج بنانا چاہتے ہیں اس کو، یا پھر یہ کہہ کر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے روح بنائی ہے اور روح اللہ سے بنائی ہوئی ہے؟ تو جب اللہ سے بنائی ہوئی ہے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک اور یکتا یگانہ نہ رہا. تو اس اعتبار سے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اس وقت سے، اب سے نہیں. یہ جب سے ان کے عقائد اس طرح کے چلنے شروع ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک اسلام اس کو مکمل طور پہ، اس کے حوالے سے مکمل طور پہ، واضح طور پہ اس کو کنڈم کرتا ہے اور واضح بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. یہ سوال تو بہرحال اچھا ہے کہ 2000 سالوں میں تثلیث کو ختم کیوں نہیں کیا گیا، کیا یہ عیسائیوں کے حق میں ہے؟
تو پھر 4000 سال سے یہودیوں کو کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ تو کیا یہ یہودیوں کے حق میں ہے؟ حالانکہ عیسائی تو پھر یہودیوں کو غلط مانتے ہیں، تو پھر وہ حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے 3000 سال گزر چکے، تو اگر وہ خدا کا حصہ تھے یا اللہ کی روح تھے تو اس طرح اس نے ختم کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ تو تھے الزامی جواب۔ اب ذہن میں رکھیں، الزامی جواب یہ کہنا کہ اس طرح تھا تو اس طرح کیوں نہیں ہوا، یہ کوئی جواب نہیں ہوا کرتا، یہ صرف الزام ہے کہ بھی اس طرح تھا تو اس طرح کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ کہا جائے گا، پھر یہ بھی اعتراض کریں گے کہ بھی بت پرستی اب بھی جاری ہے تو پھر ختم کیوں نہیں کی اللہ نے جب وہ طاقتور ہے؟ تو یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں یہ سوائے عقل کو کنفیوز کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا اور سادہ سا جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ الزامی جواب دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں، ایک میں سادہ سا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو، اس سسٹم کو، کائنات کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور جنات کو بنایا اور ان کو مکلف قرار دیا، مکلف بنا دیا، یعنی انسان کو اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا اور ان پر اپنی شریعت بھیجی۔ اب شریعت بھیجنے کے بعد اللہ نے انسان کو احکامات دیے، اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک احکامات پہنچائے۔ اب انسانوں تک جو احکامات پہنچائے تو انسان کو ساتھ ہی ساتھ عقل و شعور بھی دیا اور اختیار بھی دیا، عقل و شعور بھی دیا اور اختیار بھی دیا۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب دونوں ہی کنڈیشنوں میں، میں اگلی وائس میں مزید اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، دونوں ہی کنڈیشنوں میں ایک کنڈیشن تو انسان کے حق میں ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ کے حق انسان کے حق میں ہے۔ تو دوسری کنڈیشن انسان کے حق میں نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں کرتا۔ تو دونوں ہی کنڈیشنوں میں جو اجر ہے، جس کو سزا یا جزا کے نام سے ہم بولیں گے، اگر وہ قبول کرتا ہے تو اس کو جزا دی جانی ہے۔ اب یہ جو جزا ہے نا، یہ آخرت کے دن دی جائے گی، اسی طرح سزا بھی آخرت کے دن دی جائے گی۔ اب جو بھی کائنات میں فسادات مچاتا ہے یا کائنات میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر دو کنڈیشنیں لاگو ہوتی ہیں۔ ایک کنڈیشن جو ہے یہ ہے کہ وہ اس طرح کے فسادات کرتا ہے کہ فقط وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو یعنی انسانیت کو بھی اور اللہ کے قائم کردہ نظام کے جو زمین پر موجود ہے اس کو بھی وہ بدلنے میں شروع کر دیتا ہے، تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دنیا میں بھی فساد کا باعث بن رہا ہے۔ اب اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اب دنیا میں جن کو سزائیں دی گئیں، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے جن قوموں کو سزا دی تو ان قوموں نے انسانیت کے لیے خطرہ بن گئی تھی، وہ قومیں تبھی دنیا میں ان کو سزا دی۔ لیکن کوئی ایسے اشخاص کہ جو انسانیت کے لیے خطرہ نہیں بنے، فقط اللہ کی نافرمانی میں یعنی شرک کرنے لگے فقط اور اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے ان کو چھوٹ دی جب تک کہ وہ انسانیت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ جو ہی وہ انسانیت کے لیے خطرہ بنے اللہ نے ان کو سزا دی دنیا میں ہی۔ تو جب وہ انسانیت کے لیے خطرہ نہ بنے تو اللہ نے ان کو دنیا میں سزا نہیں دی، اب ان کی جزا جو ہے وہ روز قیامت ہے، سزا اور جزا دونوں روز قیامت ہے۔ دنیا میں انسان اگر انسانیت کے لیے خطرہ بنے گا تو اللہ اس کو سزا بھی دے گا، اور یہ پوری تاریخ ہماری واقع ہے، سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار بھی اسی وجہ سے اٹھائی ہے جب وہ انسانیت کے لیے خطرہ بنے۔ اب اگر وہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں ہے، فقط اللہ کا انکاری ہے، اللہ کی ذات کا انکاری ہے، تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے۔ جب اس کو چھوٹ دیتا ہے ہاں، جب وہ اس کے فسادات، اس کے فتنے جب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسانیت اس کی لپیٹ میں آتی ہے، پھر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے،
ہاں یہ انسانیت کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جب یہ انسانیت کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے اور فسادات مچائیں گے تو پھر اللہ ان کو پکڑے گا، اور ایسے کئی ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ، تو اب اس کا ایک یہ جواب تھا جو میں نے دے دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسانیت کے لیے کوئی خطرہ بن جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ انسانیت کے لیے خطرہ بھی بنے تو پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے 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 وہ بڑھتا جائے تو اب اللہ اس کو چھوٹ دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ یہ سنبھل جائے، سمجھ جائے، سنبھل جائے، سمجھ جائے، اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، قدرت کے اپنے ایک نمونے دکھاتا ہے، لوگوں کو کرشمات دکھاتا ہے، تاکہ یہ پلٹ آئیں اللہ کی قدرت کی طرف، پلٹ آئیں اللہ کی قدرت کی طرف۔ کئی ایسے سائنٹسٹ جو عیسائی تھے اور انہوں نے غور و فکر کیا تو اسلام قبول کیا۔ یہ کئی تاریخی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہمارے پیش نظر ہیں۔ سوال کا سمپل جواب ٹھیک ہے نا، خدا نے جتنے بھی ادیان بھیجے ہیں، سارے ادیان میں جو تعلیم خدا نے سب سے پہلے دی ہے وہ خدا کے یکتا ہونے کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں لوگوں نے اپنے طرف سے کوئی تثلیث کے قائل ہو گئے، کوئی یعنی دو خداؤں کے قائل ہو گئے، کوئی کئی خداؤں کے قائل ہو گئے۔ یہ ہے، یہ دیکھ لے، دنیا کہ بننے کے بعد جتنے بھی دنیا میں ادیان آئے ہیں اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب سے پہلے تعلیم یہی تھی کہ خدا ایک ہے۔ یہ جو تثلیث وغیرہ سب کچھ ہے، یہ جو معاملے ہے وہ بعد کی بات ہے۔ سمجھ گیا اگروال صاحب؟ محترم یونس خان صاحب، آپ اوور اسمارٹ بننے کی ناکام کوشش کرتے ہو۔ آپ مسلمان لوگ کون سے توحید پر ہو؟ کس قل هو اللہ یا اللہ کی بات کرتے ہو؟ آپ نے تو شیولنگ پتھر لگا رکھا ہے خانہ کعبے پہ، اس کی طرف دیکھ کے تو نماز پڑھتے ہو، چاہے وہ حج میں اس کے بالکل قریب چلے جاؤ، چاہے پوری دنیا میں دور رہو۔ ایک طرف آپ لوگوں نے 3 ستون بنا رکھے ہیں کہ جی اس کو مارنا پیٹنا ہے، پھر کہتے ہو شیطان پہ مار رہے ہیں ہم تو کنکر پتھر، تو سب سے بڑے مشرک ہو آپ لوگ تو۔ محترم مفتی صاحب، سوال یہ ہے ایک ممبر کا کہ کیا کون سا شخص ہے جو ٹرینٹی پھیلانے کے لیے ذمہ دار مانا جائے گا؟ تو کیا کرسچنز میں پال صاحب کو مانا جاتا ہے؟ تو چلیے اگر ہم یہ مان لیں کہ وہاں پہ ٹرینٹی پھیلانے کے ذمہ دار پال صاحب تھے، تو آپ لوگ تو مسلمان ہیں، تو مذہب اسلام میں ٹرینٹی پھیلانے کا ذمہ دار کون ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ مسلمانوں میں کب سے ٹرینٹی ہے یہ بتائیں، پہلے یہ ثابت کریں، مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ مسلمانوں میں تو ٹرینٹی ہے ہی نہیں، اور کسی طرح ثابت پھر کیسے کریں گے یہ بتائیں۔ تو یہ تو ہے ہی عیسائیوں میں ٹرینٹی، مسلمانوں میں تو یہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو وحدہ لا شریک یکتا یگانہ رب مانتے ہیں۔ جی محترم مفتی صاحب، ٹرینٹی تو بالکل میں بھی نہیں کہتا کہ ٹرینٹی ہوگی، بلکہ 10 ٹائمز جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ ہے۔ کالے رنگ کا پتھر رسول اسلام صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ جنت سے آیا ہے، اور خانے کعبے پہ ٹیک دیا تھا، آج وہاں پہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ 3 لمبے لمبے ستون آج کی تاریخ میں بنے ہوئے ہیں، پہلے سے وہ چھوٹا ستون بنے ہوئے تھے، تو ان کی پوجا کیا مطلب ان کو یہ مانا جاتا ہے کہ ان پہ چوٹ مار کے شیطان پہ چوٹ مار دی جائے گی سر۔ 3 اور 1 4 پتھر تو یہ ہو گئے محترم، اور پتہ نہیں کتنے پتھر ہیں۔ آج کے مسلمان لوگ پریکٹیکلی تمام مزاروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، تو یہ تو بھی اللہ کو نہیں مانتے، تو ٹرینٹی کو تو مانے نہ مانے، یعنی کہ 10-20 خداؤں کو تو مانتے ہیں محترم۔ What measures were taken by God to stop Trinity at once? Quran says Jesus tells God that he was take care of his followers after his demise, yes or no? اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ابھی خدا کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوا میرے پیارے۔ خدا کا کنسیپٹ پہلے کلیئر کر لیں، پھر آگے معاملہ چلا لیجئے گا۔ تو اسلام تو خدا کے کنسیپٹ کو کلیئر بتاتا ہے، 1 to 1 بتاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں اگر جنت سے پتھر آیا حجر اسود، اس کو اگر کعبے میں لگایا گیا
تو ساتھ میں مصطفیٰ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اے پتھر تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں، کہ نبی پاک نے اس کو چوما اور فاروق اعظم نے جب اس کو چوما تو ارشاد فرمایا کہ اے پتھر تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما۔ اب اس کو جنت کے پتھر ہونے کی وجہ سے چوما گیا یا انبیاء کے مقدس ہاتھ لگنے کی وجہ سے چوما گیا؟ تو اس کا سوال تو آپ بتائیں مجھے پھر۔ تو پیارے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کو انبیاء نے ہاتھ لگایا تو بطور تبرکن برکت کے، جیسے والد کا ہاتھ چوما جاتا ہے یا والد کوئی چیز دے دے اپنی اولاد کو تو وہ اولاد چومتی ہے، تو اس بنا پر ہی فقط چوما جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کعبہ کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا گھر مانتے ہیں۔ اس معنی پر بھی خدا کا گھر نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نہیں، ان معنی پر جیسا کہ مجازن کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں کوئی عمارت بنا کے چلا جائے تو کوئی کسی سے پوچھے کہ یہ کس کا گھر ہے، وہ بولے گا میرا گھر ہے، تو بولے گا کس نے بنایا، تو بولے گا میں نے بنایا۔ اب اس نے تو نہیں بنایا ہوتا، اس گھر تو معمار نے بنایا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے یہ بھی مجازن کہا جاتا ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کا اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمان اس طرح کے عقیدے سے پاک ہیں۔ تو کعبے کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، اللہ نے حکم دیا اس بنا پر کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر اللہ پہلے دیکھیں اللہ حکم دیتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو بیت المقدس کا کیا تھی، کیا ہے، مسجد ہے، اور اس کے چاروں طرف انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور ہیں، قبریں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو اللہ نے فرمایا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو نبی رحمت کو ہی فرمایا کہ اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا تو ہم اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے۔ تو ان کیس اور ان شارٹ ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا، تو اس میں کون سا ہمیں وہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ ان پتھروں کو مارو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پتھروں کو پتھر مارے، جمرات جن کو کہا جاتا ہے 3 جگہوں پہ۔ تو اب وہ شیطان بھاگتا ہے، نہیں بھاگتا، تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں اور دنیا میں جو بھی شیطان کے پیروکار ہیں ان کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہوگی پھر۔ اب یہ میں نے الزامی جواب دیا ہے سمجھانے کی غرض سے، مقصود کسی کو شیطان بنانا نہیں ہے، یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان بنانا کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں اس کو پتھر لگا تو شیطان، اللہ کا حکم تھا نا، تو ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، سر تسلیم خم کر رہے ہیں بھائی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جو اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہم وہیں کر دیں گے انشاءاللہ، اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں کون سے مختلف خداؤں کا کنسپٹ آ گیا، مجھے یہ سمجھا دیں ذرا۔ محترم مفتی ناصر صاحب، سب سے پہلے وہ پتھر جنت سے آیا تو رسول اسلام صاحب نے اپنا دست مبارک میں اس کو پکڑا، تو اہمیت تو جنت کی ہو گئی نا سر، جنت سے آنے کی ہو گئی، جنت سے پتھر چلا رسول اسلام صاحب کے ہاتھوں میں تو بعد میں پہنچا اور وہ پوتر ہو گیا، یعنی کہ جنت میں تو وہ ناپاک تھا خدا نخواستہ، وہ پوتر جب ہی ہوا جب رسول اسلام صاحب نے چھو لیا، اور عمر صاحب نے بھی کہہ دیا بیٹا میں پسند تو تجھے نہیں کرتا لیکن چل بھائی تمہیں چوما تھا تو چوم لیتا ہوں، تو اہمیت جنت کی ہوئی، جنت سے آنے کی ہوئی، یا کس کی ہوئی سر؟ قرآن کے اکارڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں کا خیال رکھتے تھے، ان کی وفات کے بعد ہاں یا نہیں؟ تو کیا عیسیٰ جی علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی کون خیال رکھتا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسنل معاملہ تھا، میں ذرا چلا گیا تھا، خیر اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں تسلیس کو روکنے کے لیے اللہ کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے، یہ ایک سوال ہوا تھا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی انبیاء کو توحید اور رسالت کا ایک ہی عقیدہ دیا، رسالت رسولوں کو بھیجا اور ان کو واضح عقیدہ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر نبی کا یہی عقیدہ رہا ہے اور یہی احکام آگے ڈلیور ہوتے رہے ہیں۔ تو
احکامات تو ڈیلیور ہوتے رہے، اب انسانیت پر یہ ڈیپینڈ کر دیا گیا، انسانیت کو بتا دیا گیا کہ اب وہ کس کو مانتے ہیں۔ ان پر دلائل بھی آشکار ہو گئے، واضح کر دیے گئے، سب کچھ واضح کر دیا گیا، اور نبی سب سے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ کلیئر واضح کر دیا۔ تو اب اس کے بعد یہ سب سے بڑا ہی ہے کہ اللہ نے تثلیث کو ہی روکا، اس سے بڑی کون سی دلیل آپ چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے بھی صحابہ تھے، صحابہ کے بعد اولیاء اعظام، علماء مجتہدین شریعت و طریقت آتے گئے، اب تک آتے آ رہے ہیں۔ اب میں بھی تو یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ کیا میں اپنی طرف سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات ہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندے جگہ بجگہ بھیجے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ خدا وحدہ لا شریک یکتا یگانہ ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اب بندے کے اوپر ایک اختیار دے دیا گیا ہے، انسان کو نہ مجبور کیا گیا، نہ اس کو بالکل اس حوالے سے کلیتاً مختار بنایا گیا، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا کہ اب مانے یا نہ مانے بندے کی مرضی ہے۔ اب بندہ مان لیتا ہے، حق کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اگر حق کی راہ اختیار نہیں کرتا تو وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ سمپل سا قاعدہ ہے۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بھی وہ اپنے پیاروں کی اس حوالے سے حفاظت کرتے ہیں یا پھر وہ خیال رکھتے ہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے یا نہیں، اس طرح کی کوئی صریح آیت میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر کوئی بھائی کے علم میں ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دے تاکہ اس پہ کلام کیا جا سکے۔ بہرحال اس کا جواب نہیں میں ہے۔ محترم مفتی صاحب السلام علیکم، ایک ممبر نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کی جانکاری میں یہ بات ہے کہ جو یہ شیطان کے ستون بنا رکھے ہیں مکہ میں، ان پہ 3 دن تک کنکریاں برسائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ 3 دن ہی کیوں اس کے لیے اسپیشلی رکھے گئے ہیں، تو کیا یہ بھی ٹرینٹی کا کوئی مطلب تو نہیں؟ اور سیکنڈ بات یہ پوچھی ہے کہ آخر ان بتوں پر، ان ستینوں پر کنکر مارنے سے ہوتا کیا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، یا اس کا کیا منزل ہے، کیا ایم مانتے ہیں مسلمان کہ ان پر پتھر مارنے سے، کنکریاں، جوتے چپل مارنے سے حاصل کیا ہوتا ہے، بتائیں، شکریہ۔ پہلے بات آپ یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ وہ جنت سے آیا تو ناپاک تھا، اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں۔ الزامی جواب نہیں لیا کریں، الزامی جواب پھر بہت سارے ہو جاتے ہیں، اور پھر میں بھی الزامی جواب دوں گا تو پھر وہ معاملہ فقط الزامی کے چکر میں پڑ جائے گا۔ میرے پیارے، آپ بات کو سمجھیں، وہ پہلے ہی پاک تھا، جب اللہ کی جناب سے آیا تو پاک ہی تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حجر اسود ہے یہ وائٹ کلر کا تھا، تو جب یہ دنیا میں آیا اور دنیا کی یہ آب و ہوا اس کو لگی تو پھر یہ اس کا رنگ تبدیل ہوتا گیا، اور انسان اس کو اپنے ہاتھ لگاتے رہے۔ اب اس میں بہت سارے معنی ہیں۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ حجر اسود گناہوں کو کھینچتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچ لے۔ اب ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ آب و ہوا کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کالا ہی نہیں تھا پہلے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں ابھی بھی وہ کالا نہیں ہے، بالکل وہ بلیکنش کلر کا نہیں ہے، بلکہ ہلکا سا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مکس کلر ہے اس کے، ریڈنش بھی ہے، وائٹنس بھی ہے، اور اس طرح کے وہ جھلک دیتے ہیں، بلکہ براؤن نیش کلر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مے بی، تو یہ بھی اس کی کنڈیشن ہے۔ محترم مفتی ناصر صاحب، عجیب سی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسانی بچے کو جب بالکل گورا چٹا پیدا کرتا ہے تو وہ تو پوری زندگی اپنے اسی میں گزار دیتا ہے کہ گورا چٹا ہی رہتا ہے، حالانکہ اس کو بھی دنیا کی آب و ہوا لگتی ہے، اور پتھر جو کہ بہت ہی سخت چیز ہوتی ہے، ہارڈ چیز ہوتی ہے، اس کا رنگ آب و ہوا سے بدل گیا۔ سر، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ پاک تھا، جنت سے آئے، تو آپ نے تو ہاتھوں کی امپورٹنس بتا دی تھی نا، کہ انبیاء کا ہاتھ لگا اس کو تو اس کی امپورٹنس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ کہ، چلیے خیر کوئی سیٹ بات نہیں سر۔ دیکھیں، اس کا جواب میں بارہا دے چکا ہوں۔ ہم جو بھی اسلام کے احکام مانتے ہیں وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق مانتے ہیں۔
اب عقلی توجیحات بعض کی بیان کی جاتی ہیں، بعض کی عقلی توجیحات بیان نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ گرمیوں میں، سردیوں میں جب سردیاں بڑھ جائیں تو ہم موزے استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے چمڑے کے موزے استعمال کیے جاتے تھے، آج کل مختلف اون وغیرہ کے بنا کے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال چمڑے کے موزے جب استعمال کیے جاتے تھے عرب میں، تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ پیروں میں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اس کے بعد اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے اس طرح جملے ارشاد فرمائے، آخر میں ہے وَأَرْجُلَكُمْ، جو مین مدعا ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت بھی اگر اس پہ وضاحت کریں تو انشاءاللہ ایک لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ پاؤں دھونے کا حکم ہے، تو پاؤں دھونا ایک فرض عمل ہے وضو میں۔ اب جب وہ موزے پہننے لگے تو اب پاؤں دھونے سے تو رہ جاتے تھے، تو پھر اب اس کے بعد موزے پہننے کے بعد اب اگر وہ موزے اتارتے تو ان کو تکلیف ہوتی، تو اسلام نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اس تکلیف سے بچایا اور فرمایا کہ موزے کے اوپر مسح کر لیں۔ اب ہم جب مسح کرتے ہیں تو موزے کے اوپر کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ عقلی توجیہ تو یہ ہے کہ پاؤں، موزے جو ہیں وہ نیچے سے خراب ہوتے ہیں، جب پاؤں رکھتے ہیں تو نیچے سے خراب ہوتے ہیں، تو اوپر سے مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جب یہی سوال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے جو نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ موزے کے اوپر مسح کرنا ہو تو اوپر سے کیا جائے گا، نیچے خراب ہونے والی جگہ سے مسح نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بھی اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم ماننے کے لیے ہیں، توجیحات کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، وہ کنکر مارنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم ماننے کے لیے ہیں۔ عقلی توجیحات اس کی کیا ہیں یہ ہمیں نہیں بیان کی گئیں، جس طرح موزے کے بارے میں اوپر سے مسح کیا گیا تو نیچے کیوں نہیں کیا گیا، اس کی عقلی توجیحات ہمیں نہیں بیان کی گئیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہی تو اصل اسلام ہے بھائی، اب یہی تو اصل ہے کہ ہم وحدہ لا شریک یکتا یگانہ کے حکم کو ایز اٹ مان رہے ہیں جیسے وہ فرما رہا ہے، ہم کوئی تبدیلی نہیں کر رہے اس میں، تو یہ تو اللہ کے حکم کو ماننا ہوا، نہ کہ اس کے حکم کی روح گردانی ہوئی۔ تو اس کا جواب آپ مجھے دے دیں میرے پیارے، پھر یہیں پتھر نہیں بلکہ آپ سائنس کو دیکھیں اور سائنس کو پڑھیں، شاید آپ بھی سائنس کے طالب علم ہیں، تو یہی مٹی جب ایک خاص ہیٹ سے گزرتی ہے تو یہی مٹی سخت ہو جاتی ہے، پھر وہ اینٹ بنتی ہے، اب پھر دوسرے پروسیجر سے گزاریں، مزید ہیٹ دیں تو وہ بڑھتے بڑھتے پتھر بنتی ہے، جب اس کو مزید ہیٹ دیں تو یہی مٹی جو ہے یہ سونا بھی بنتی ہے، مزید ہیٹ دیں تو یہی مٹی جو ہے مختلف کنڈیشن سے گزرتے ہوئے ہیرا بھی بنتی ہے۔ تو میرے پیارے، تو یہی ایک ہی مٹی ہے، اس کا رنگ مٹیالہ ہے، تو کبھی گولڈن کلر میں، کبھی وائٹ کلر میں، کبھی بلیک پہاڑ ہیں تو کبھی ہرے پہاڑ ہیں، تو کبھی کس طرح کے پہاڑ ہیں۔ تو آپ انسان اور پہاڑ، مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک انسان، پہاڑ، جانور سبھی ایک جیسے ہیں؟ ہاں، اگر ایک جیسے ہیں تو اس کا جواب مجھے دے دیں، اور اگر ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر اس کا جواب دے دیں۔ اور دوسری بات، ایک انسان آپ مسلسل اس کو گرمی میں کھڑا کر دیں اور مسلسل گرمی میں کام کرائیں، تو پھر سوڈان کے لوگ جو کہ مسلسل تپتی صحرا کی گرمیوں میں ہیں بلیک کیوں ہیں؟ افریقہ کے لوگ جو مختلف قسم کی سخت گرمیوں میں ہیں بلیک کیوں ہیں؟ اور جہاں پہ ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ وائٹ کیوں ہیں؟ اور ہمارے ہندوستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ گندمی کلر کے کیوں ہیں؟ جہاں پہ موسم مختلف جہات سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار۔ تو اس کا جواب پھر آپ دے دیں۔ مفتی صاحب سوال صرف اتنا تھا کہ ایک بچہ جو گورا چٹا پیدا ہوا وہ پوری زندگی گورا چٹا رہتا ہے، آب و ہوا کیسی بھی ہو؟ ہاں بالکل، اگر کالا بچہ پیدا ہوا تو وہ کالا رہتا ہے، یہ سوال کیا تھا محترم ہم نے تو۔ اللہ کا حکم، ان الحکم الا اللہ، کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے، یہ یاد رکھیے گا ذہن میں۔ حکم اللہ ہی کا ہے، بندوں کو اختیار دیا گیا۔
इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएं तो कायनात का सबसे बड़ा मसला आपके लिए हल हो जाएगा, और आपकी जो ज़हनियत है, आपकी नहीं सबकी, जो इस तरह की सोच रखते हैं उनकी जो ज़हनियत है बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगी, और क्लेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी, टोटल क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। अल्लाह का हुक्म और बंदे को बताया गया, फिर बंदे को इख्तियार दिया गया। ये जहन में रखें, अल्लाह ने हुक्म दिया, अहकामात उतारे, अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाए, और फिर हमें इख्तियार दिया गया कि ये मेरा रास्ता है, अल्लाह ने फरमाया, और ये मेरा रास्ता नहीं है। अब बंदे की मर्ज़ी, वो अल्लाह का रास्ता कबूल करे या ना करे। जो अल्लाह के अहकामात हैं हम उन पे सवाल क्यों उठाएं? एक बंदा हो और फिर अल्लाह की ज़ात पे सवाल उठाए, तो फिर बंदे की जुर्रत क्या है, ताकत क्या है इतनी? जिसने पैदा किया, यही तो शैतान ने कहा था, हाँ यही तो शैतान ने कहा था कि अल्लाह मुझे पैदा किया तो मुझे तो बुलंद बनाया है, आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है, तूने आदम को सजदा करने का क्यों कहा? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तू मेरे हुक्म की हुक्म उदूली करेगा? मेरी मर्जी, उसको भी मैंने बनाया, तुझे भी मैंने बनाया, तो हुक्म भी मैं ही दूंगा ना। तो अल्लाह का हुक्म था ना, तो उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, तो उसके बाद उसका क्या हुआ सब जानते हैं, सभी को पता है। तो प्यारे मीठे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं, हम मानते हैं और सर तस्लीम खम करके मानते हैं। तो शैतान ने कहा था कि अल्लाह मुझे पैदा किया तो मुझे तो बुलंद बनाया है, आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है, तूने आदम को सजदा करने का क्यों कहा? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तू मेरे हुक्म की हुक्म उदूली करेगा? मेरी मर्जी, उसको भी मैंने बनाया, तुझे भी मैंने बनाया, तो हुक्म भी मैं ही दूंगा ना। तो अल्लाह का हुक्म था ना, तो उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, तो उसके बाद उसका क्या हुआ सब जानते हैं, सभी को पता है। तो प्यारे मीठे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं, हम मानते हैं और सर तस्लीम खम करके मानते हैं। मोहतरम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आप एक अजीम शख्सियत हैं, और आपसे बिल्कुल माशाल्लाह आप एक बहुत ही अजीम इल्मी शख्सियत भी हैं और बाकायदा मुफ्ती भी हैं। और हम थोड़ी सी जसारत कर लेते हैं कभी कभी मज़ाहिया गुफ्तगू करने की या मज़ाहिया सवालात करने की, और आपकी अजमत को सलाम है कि आप उसी अंदाज में ना कभी किसी बात का बुरा मानते हैं बल्कि सही तरह से जवाब देते हैं। इन सभी बातों के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सर। इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प टॉपिक है ये, बहुत अच्छे सवालात हैं और बहुत ज़्यादा सवालात हैं। इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी पे मज़ीद बातें होंगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور پروگرام والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے اور اپنے احکامات پہ صحیح طرز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اور جو اللہ کے انکاری ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی ذات کی ان کو پہچان کروائے اور وہ اللہ کی پہچان کر پائیں اور حقیقی معنوں میں اللہ کو قبول کریں، اللہ کو مانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔